بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ آج پھر حاضر ہوا ہوں قصہ بادشاہ آزاد بخت کا 5واں حصہ لے کر، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس کے پہلے حصے سن لیجئے، تبھی آپ کو یہ قصہ سمجھ آئے گا۔ چلتے ہیں بقایا کہانی کی طرف۔ اس کے جاتے ہی وہ جوان اٹھا اور غلام کا سر شمشیر سے کاٹ کر اور سوار ہو کر جدھر سے آیا تھا ادھر کو چلا۔ سب کھڑے دیکھا کہ جب نظروں سے غائب ہوا، لوگ شہر کی طرف پھرے۔ میں ہر ایک سے ماجرے کی حقیقت پوچھتا تھا، بلکہ روپیوں کا لالچ دیتا اور خوشامد منت کرتا کہ مجھے ذرا بتا دو کہ یہ جوان کون تھا اور اس نے یہ کیا حرکت کی اور کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ ہرگز کسی نے نہ بتلایا اور نہ کچھ میرا خیال کیا۔ یہ تعجب دیکھ کر جب میں یہاں آیا اور ملکہ کے روبرو اظہار کیا، تب سے بادشاہ زادی بھی حیران ہو رہی ہے اور اس کی تحقیق کرنے کے خاطر دو دلی ہو رہی ہے۔ لہذا مہر اپنا یہی مقرر کیا ہے، جو شخص اس عجوبے کے کمائے کا خبر لاوے اس کو پسند فرماوے اور وہی مالک سارے ملک کا اور ملکہ کا ہوئے۔ بس یہی ملکہ کا مہر ہے۔ یہ ماجرا تم نے سب سنا، اپنے دل میں غور کرو۔ اگر تم اس جوان کی خبر لا سکو تو قصد ملک نیم روز کا کرو اور جلد روانہ ہو، نہیں تو انکار کر کر اپنے گھر کی راہ لو۔ میں نے جواب دیا کہ اگر خدا چاہے تو جلد اس کا حوال سر سے پاؤں تک دریافت کر بادشاہ زادی تک پہنچا دوں اور کامیاب ہوتا ہوں، اور جو میری قسمت بد ہے تو اس کا کچھ علاج نہیں، لیکن ملکہ اس کا قول قرار کریں کہ اپنے کہنے سے نہ پھریں۔ اور بالفعل کا اندیشہ مشکل میرے دل میں خلش کر رہا ہے، اور ملکہ غریب نوازی اور مسافر پروری سے حضور میں بلاویں اور پردے کے باہر بٹھلاویں اور میرا التماس اپنے کانوں سے سنیں اور اس کا جواب اپنی زبان سے فرما دیں، تو میری جان جمع ہو اور مجھ سے سب کچھ ہو سکے۔ یہ میرے مطلب کی بات اس ماما نے روبرو اس پیکر کے عرض کی۔ قدردانی کی راہ سے حکم کیا کہ انہیں بلا لو۔ دائی پھر باہر آئی اور مجھے اپنے ساتھ جس محل میں بادشاہ زادی تھی لے گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دو رویہ سب باندھے دست بستہ سہیلیاں اور خواصیں، اردہ بیگنیاں، کلکمانیاں، ترکنیاں، حبشنیاں، ازبکنیاں، کشمیرنیاں جواہر میں جڑی عہدے لیے کھڑی ہیں۔ اندر کا اکھاڑا کہوں یا پریوں کا اتارا، بے اختیار ایک بے خودی سے زبان تک آئی اور کلیجہ تھکنے لگا، پر بزور اپنے تعین تھاما۔ ان کو دیکھتا تھا اور سیر کرتا آگے چلا، لیکن پاؤں سو من کے ہو گئے۔ جس کو دیکھو پھر یہ نہ جی چاہے کہ آگے جاؤں۔ ایک طرف چلون پڑی تھی اور مونڈھا جڑاؤ بچھوا رکھا تھا، اور ایک چوکی بھی سندل کی بچھی ہوئی تھی۔ دائی نے مجھے بیٹھنے کی اشارت کی، میں مونڈھے پر بیٹھ گیا اور وہ چوکی پر۔ کہنے لگی، لو اب جو کہنا ہے سو جی بھر کر کہو۔ میں نے ملکہ کی خوبیوں کی اور عدل و انصاف، داد و دہش کی پہلے تعریف کی، پھر کہنے لگا، جب سے میں اس ملک کی سرحد میں آیا، ہر ایک منزل میں یہی دیکھتا کہ جا بجا مسافر خانے اور عمارتیں عالی بنی ہوئی ہیں، اور آدمی ہر ایک عہدے کے تعینات ہیں کہ خیر گیری مسافروں کی کرتے ہیں۔ مجھے بھی 3 دن ہر ایک مقام میں گزرے۔ چوتھے روز جب رخصت ہونے لگا، تب کسوں نے خوشی سے نہ کہا کہ جاؤ، اور جتنا اسباب اس مکان میں تھا، شطرنجی، چاندی، قالین، ستیل، پانی، منگل کوٹی، دیوار گیری، چھت پردے، چلونے، سائبان، نم گیرے، چپر کھٹ، ماہ گلاف، سب کا سب مجھے دینے کے لیے تیار تھے کہ یہ تمہارا مال ہے، چاہو اب لے جاؤ، نہیں تو ایک کوٹری میں بند کر کر اپنی مہر کرو، جب تمہاری خوشی ہوگی پھرتے ہوئے لے جائیے۔ میں نے یوں ہی کیا۔ پھر یہ حیرت ہے کہ جب مجھ سے فقیر تنہا سے یہ سلوک ہوا تو ایسے غریب ہزاروں تمہارے ملک میں آتے جاتے ہوں گے۔ بس ہر ایک سے یہی مہمانداری کا طور رہتا ہوگا تو مبلغ بے حساب خرچ ہوتی ہوگی۔ بس اتنی دولت کے جس کا یہ صرف ہے کہاں سے آئی اور کیسی ہے؟ اگر گنج قارون ہو تو بھی وفا نہ کرے، اور ظاہر ہے میں اگر ملکہ کی سلطنت پر نگاہ کیجئے تو اس کی آمد فقط باورچی خانے کے خرچ کو بھی کفایت نہ کرتی ہوگی، اور خرچوں کا تو کیا ذکر ہے۔ اور اس کا بیان ملکہ زبان سے سنوں تو خاطر جمع ہو، قصد ملک نیم روز کا کروں اور جوں توں وہاں جا پہنچوں، پھر سب احوال دریافت کر کے ملکہ کی خدمت میں بشرط زندگی باردگر حاضر ہوں، اپنے دل کی مراد پاؤں۔ یہ سن کر ملکہ نے اپنی زبان سے کہا کہ اے جوان، اگر تجھے آرزو کمال ہے کہ یہ ماہیت دریافت کرے تو آج کے دن بھی مقام کا، شام کو تجھے حضور میں طلب کر کر جو کچھ احوال اس دولت بے زوال کا ہے بے کم و کاست کہا جائے گا۔ میں تسلی پا کر اپنی استقامت کے مکان پر آ کر منتظر تھا کہ کب شام ہو جو میرا مطلب تمام ہو۔
इतने में ख्वाजा सरा कई चौगाशे तूरा पोश पड़े भोइयों के सर पर धरे आकर मौजूद हुआ और बोला कि हुजूर से उल्श खास इनायत हुआ है, इसका तनावल करो। जिस वक्त मेरे सामने खोले बुबास से दिमाग मुअत्तर हुआ और रूह भर गई। जितना खा सका खा लिया, बाकी उन सबों को उठा दिया और शुक्र नेमत के भेजा। बारे आफ्ताब तमाम दिन का मुसाफिर थका हुआ गिरता पड़ता अपने महल में दाखिल हुआ और महताब दीवान खाने में अपने मुसाहिबों को साथ लेकर निकल बैठा। उस वक्त दाई आई और मुझसे कहने लगी कि चलो बादशाहजादी ने याद फरमाया है। रोशनी का ये आलम था कि शब कदर को वहां कदर न थी और बादशाही फर्श पर मुसंद मुगरक बिछी हुई मुर्सा का तकिया लगा हुआ और उस पर एक शमियाना मोतियों का झालर का जड़ाव इस्तदा पर खड़ा हुआ और सामने मसंद के जवाहर के दरख्त फूलों पात लगे हुए गोया आयन कुदरती है सोने की कियारियों में जमे हुए और दोनों तरफ दस्त चप शागिर्द पीते और मुजराई दस्त बस्ता बा अदब आंखें नीची किए हुए हाजिर थे और तवाइफें और गायने साजों के सुर बनाए मुंतज़िर। ये समा और ये तैयारी देखकर अकल ठिकाने न रही। दाई से पूछा कि दिन को वो ज़ेबाइश और रात को ये आरइश कि दिन ईद और रात शबे बारात कहाँ चाहिए, बल्कि दुनिया में बादशाह हफ्ते अकलीम को ये ऐश मुयस्सर न होगा। क्या हमेशा यही सूरत रहती है? दाई कहने लगी कि हमारे मुल्क का जितना कारखाना तुमने देखा है ये सब इसी दस्तूर से जारी है, उसमें हरगिज खलल नहीं बल्कि अफजूं है। तुम यहाँ बैठो, दूसरे मकान में तशरीफ रखती है, जाकर खबर करो। दाई ये कहकर गई और उन्हीं पांव फिर आई कि चलो हुजूर में। ये मुजरा दास मकान में जाते ही बचक रह गए। न मालूम हुआ कि दरवाजा कहाँ और दीवार किधर है, और इस वास्ते के आईने का दादम चारों तरफ लगे और उनके परवाजों में हीरे मोती जड़े हुए थे। एक का अक्स एक में नजर आता तो ये मालूम होता था कि जवाहर का सारा मकान है। एक तरफ पर्दा पड़ा था, उसके पीछे मलिका बैठी थी। वो दाई पर्दे से लगकर बैठी और मुझे भी बैठने को कहा। तब दाई मलिका के फरमाने से इस तौर पर बयान करने लगी कि सुने जवान दाना, सुल्तान इस अकलीम का बड़ा बादशाह था। उसके घर 7 बेटियां पैदा हुई। एक रोज बादशाह ने जश्न मनाया कि 7 लड़कियां 16 सिंगार 12 उभरन बाल बाल गंज मोती पिरोकर बादशाह के हुजूर खड़ी थी। सुल्तान के को जी आया तो बेटियों की तरफ देख कर फरमाया, अगर तुम्हारा बाप बादशाह न होता और किसी गरीब के घर तुम पैदा होती तो तुम्हें बादशाहजादी और मलिका कौन कहता? खुदा का शुक्र करो कि शहजादियां कहलाती हो। तुम्हारी ये सारी खूबी मेरे दम से है। 6 लड़कियां इक्तिबान होकर बॉलिंग के जहां पना जो फरमाते हैं बजा है, और आप ही की सलामती से हमारी भलाई है। लेकिन ये मलिका पना सब बहनों से छोटी थी, पर अक्लो शऊर में इस उम्र में भी गोया सबसे बड़ी थी। चुप की खड़ी रही। इस गुफ्तगू में बहनों की शरीक न हुई, इस वास्ते के ये कलमा कुफ्र का है। बादशाह ने नजर गजब से उनकी तरफ देखा और कहा, क्यों बीबी तुम कुछ न बोली, उसका क्या बायस है? तब मलिका ने अपने दोनों हाथ रुमाल से बांधकर अर्ज की कि अगर जान की अमान पाऊं और तकसीर माफ हो तो ये लौंडी अपने दिल की बात गुजारिश करे। हुक्म हुआ कि क्या कहती है? तब मलिका ने कहा कि किबला आलम, आपने सुना है कि सच बात कड़वी लगती है, सो इस वक्त मैं अपनी जिंदगी से हाथ धोकर अर्ज करती हूँ, और जो कुछ मेरे किस्मत में लिखने वाले ने लिखा है उसका मिटाने वाला कोई नहीं, किसी तरह नहीं टलने वाला। ख्वाह तुम पाँव घसो या के रखो सर बसजूद, बात पेशानी की जो कुछ है सो पेश आती है। जिस बादशाह आलिल अतलाक ने आपको बादशाह बनाया, उन्हीं ने मुझे भी बादशाहजादी कहलवाया। उसकी कुदरत के कारखाने में किसों का इख्तियार नहीं चलता। आपकी जात हमारी वली नेमत और किबला व काबा है। हजरत के कदम मुबारक की खाक को सुरमा करूं तो बजा है, मगर नसीब हर एक के साथ है। बादशाह सुनकर तेश में आए और जवाब दिल पर सख्त गरा मालूम हुआ। बेदार होकर फरमाया, छोटा मुंह बड़ी बात, अब इसकी यही सजा है कि गहना पाता जो कुछ उसके हाथ गले में है उतार लो और एक मियाने में चढ़ाकर ऐसे जंगल में कि जहां नामो निशान आदमी आदमजात का न हो फेंका, देखें इसके नसीबों में क्या लिखा है। बमौजूब हुक्म बादशाह के उस आधी रात के आयन अंधेरी थी। मलिका को जो नरे भंवरे में पली थी और सिवाय अपने महल के दूसरी जगह न देखी थी, भोली ले जाकर एक मैदान में के वहां परिंदा भी पर न मार सकता, इंसान को तो क्या जिक्र है, छोड़कर चले आए। मलिका के दिल पर अजब हालत गुजरती थी कि एकदम में क्या था और क्या हो गया। फिर अपने खुदा के जनाब में शुक्र करती और कहती, तो ऐसा ही बेनियाज है, जो चाहा सो हो गया, और जो चाहता है सो करता है, और जो चाहेगा सो करेगा। जब तक नथनों में दम है तुझसे ना उम्मीद नहीं होती।
اسی اندیشے میں آنکھ لگ گئی۔ جس وقت صبح ہونے لگی ملکہ کی آنکھ کھل گئی۔ پکاریں کہ وضو کا پانی لانا۔ پھر ایک بار کی رات کی بات چیت یاد آئی کہ تو کہاں اور یہ بات کہاں۔ یہ کہہ کر اٹھ کر تمیم کیا اور دوگانا شکر پڑھا۔ اے عزیز، ملکہ کی اس حالت کے سننے سے چھاتی پھٹتی ہے۔ اس بھولے بھالے جی سے پوچھنا چاہیے کہ کیا کہتا ہوگا۔ غرض اس میانے میں بیٹی خدا سے لو لگائے رہتی تھی اور یہ کبت اس دم پڑتی تھی، جب دانت نہ تھے تب دودھ دیو، جب دانت دیے کہے ان نہ دیو۔ جو جل میں تھل میں پنچی پس کے سدھ لے سو تیری بھی لے ہے۔ کاہے کو سوچ کرے من مورخ، سوچ کرے کچھ ہاتھ نہ آئے ہے۔ جان کو دیت ابا جان کو دیت، جہاں کو دیت سو تجھ کو بھی دیت۔ سچ ہے جب کچھ بن نہیں آتا تب خدا ہی یاد آتا ہے، نہیں تو اپنی اپنی تدبیر میں ہر ایک لقمان اور بو علی سینا ہے۔ اب خدا کے کارخانے کا تماشا سنو۔ اسی طرح 3 دن رات صاف گزر گئے کہ ملکہ کے منہ میں ایک دانہ نہ گیا۔ وہ پھول سا بدن سوکھ کر کانٹا ہو گئے اور رنگ جو کندن سا دمکتا تھا ہلدی سا بن گیا۔ منہ میں پھپڑی بن گئی، آنکھیں پتھرا گئی، مگر ایک دم اٹک رہا تھا کہ وہ آتا تھا جاتا تھا۔ جب تلک سانس تب تلک آس۔ چوتھے روز صبح کو ایک درویش خضر کی صورت، نورانی چہرہ، روشن دل آ کر پیدا ہوا۔ ملکہ کو اس حالت میں دیکھ کر بولا، اے بیٹے، اگرچہ تیرا باپ بادشاہ ہے لیکن تیری قسمت میں یہ بد تھا۔ اب اس فقیر بوڑھے کو اپنا خادم سمجھ اور اپنے پیدا کرنے والے کا رات دن دھیان رکھ، خدا خوب کرے گا۔ اور فقیر کے کشکول میں جو ٹکڑے بھیگ کے موجود تھے ملکہ کے روبرو رکھے اور پانی کی تلاش میں پھرنے لگا۔ دیکھا تو ایک کنواں تو ہے پر ڈول رسی کہاں جس سے پانی بھرے۔ تھوڑے پتے درخت سے توڑ کر دونا بنایا اور اپنی سیلی کھول کر اس میں باندھ کر نکالا اور ملکہ کو کچھ کھلایا پلایا۔ اس مرد خدا نے بے کس اور بے بس جان کو بہت سی تسلی دی، خاطر جمع کی اور آپ بھی رونے لگا۔ ملکہ نے جب غمخواری اور دلداری اس کی بے حد دیکھی تب اس کی رجا کو استقلال ہوا۔ اس روز اس پیر مرد نے یہ مقرر کیا کہ صبح کو بھیگ مانگنے نکل جاتا، جو ٹکڑا پارچہ پاتا ملکہ کے پاس لے آتا اور کھلاتا۔ اس طور سے تھوڑے روز گزرے۔ ایک روز ملکہ نے تیل سر میں ڈالنے اور کنگھی چوٹی کرنے کا قصد کیا۔ جو ہی مباف کھولا، چٹلے میں سے ایک موتی کا دانہ گول آبدار نکل پڑا۔ ملکہ نے اس درویش کو دیا اور کہا کہ شہر میں اسے بیچ لا۔ وہ فقیر اس گوہر کو بیچ کر اس کی قیمت بادشاہ زادی کے پاس لے آیا۔ تب ملکہ نے حکم کیا کہ ایک مکان موافق گزران کے اسی جگہ بنواؤ۔ فقیر نے کہا، اے بیٹی، نیو دیوار کی کھود کر تھوڑی سی مٹی جمع کرو، ایک دم میں پانی لا کر گارا کر کر گھر کی بنیاد درست کر دوں گا۔ ملکہ نے اس کے کہنے سے مٹی کھودنی شروع کی۔ جب 1 گز عمیق گڑھا کھد گیا، زمین کے نیچے سے ایک دروازہ نمودار ہوا۔ ملکہ نے اس در کو صاف کیا۔ ایک بڑا گھر جواہر اور اشرفیوں سے معمور نظر آیا۔ ملکہ نے 5-4 لب اشرفیوں کی لے کر پھر بند کر دیا اور مٹی دے کر اوپر سے ہموار کر دیا۔ اتنے میں فقیر آیا۔ ملکہ نے فرمایا کہ راج اور معمار کاریگر اپنے کام کے استاد اور مزدور جلد بلاؤ، جو اس مکان پر ایک عمارت بادشاہ کہ تاکہ کسرا کا جفت ہو اور قصر نعمان سے سبقت لے جائے اور شہر پناہ اور قلعہ اور باغ پاولی اور ایک مسافر خانے کے لاسانی ہو، جلد تیار کریں، لیکن پہلے نقشہ ان کا ایک کاغذ پر درست کر کے حضور میں لائیں جو پسند کیا جائے۔ فقیر نے ایسے ہی کارکن کارکردہ ذی ہوش لا کر حاضر کیے۔ موافق فرمانے کی تعمیر عمارت کی ہونے لگی اور نوکر چاکر ہر ایک کارخانہ جات کی خاطر چن چن کر فہمیدہ اور بادیانت ملازم ہونے لگے۔ اس عمارت عالیشان کی تیاری کی خبر رفتہ رفتہ بادشاہ ذل سبحانی کو، جو قبلہ ملکہ کے تھے، پہنچی۔ سن کر بہت معتجب ہوئے اور ہر ایک سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس نے یہ محلات بنانے شروع کیے ہیں۔ اس کیفیت سے کوئی واقف نہ تھا جو عرض کرے۔ سبوں نے کانوں پر ہاتھ رکھے کہ کوئی غلام نہیں جانتا کہ اس کا بانی کون ہے۔ تب بادشاہ نے ایک امیر کو بھیجا اور پیغام دیا کہ میں ان مکانوں کو دیکھنے آیا چاہتا ہوں، اور یہ بھی معلوم نہیں تم کہاں کی بادشاہ زادی ہو اور کس خاندان سے ہو۔ یہ سب کیفیت دریافت کرنی اپنے تعین منظور ہے۔ جو ہی ملکہ نے یہ خوشخبری سنی، دل میں بہت شاد ہو کر عرض لکھی کہ جہاں پناہ سلامت حضور کے تشریف لانے کی خبر طرف غریب خانے کی نہایت خوشی حاصل ہوئی اور سبب حرمت اور عزت اس کم ترین کا ہوا۔ زہ تالے اس مکان کے کہ جہاں قدم مبارک کا نشان پڑے اور وہاں کے رہنے والوں پر دامن دولت سایہ کرے اور نظر توجہ سے وہ دونوں سرفراز ہوں۔ یہ لونڈی امیدوار ہے کہ کل روز پنج شنبہ مبارک ہے اور میرے نزدیک بہتر 9 روز سے ہے۔ آپ کی ذات مشابہ آفتاب کے ہے، تشریف فرما کر اپنے نور سے اس ذرائع بے مقدار کو قدر و منزلت بخشیے۔
اور جو کچھ اس عاجزہ سے میسر ہو سکے نوش جان فرمائی۔ یہ آئین ریب نوازی اور مسافر پروری ہے، زیادہ حد ادب اور اس عمدہ کو بھی کچھ تواضع کر رخصت کیا۔ بادشاہ نے عرض پڑھی اور کہلا بھیجا کہ ہم نے تمہاری دعوت قبول کی، البتہ آئیں گے۔ ملکہ نے نوکروں اور سب کاروباریوں کو حکم کیا کہ لوازمات ضیافت کا ایسے سلیقے سے تیار ہو کہ بادشاہ دیکھ کر اور کھا کر بہتر محفوظ ہو، اور ادنا اعلیٰ جو بادشاہ کے آویں سب کھا پی کر خوش ہو کر جاؤ۔ ملکہ کے فرمانے اور تاکید کرنے سے سب قسم کے کھانے سلونے اور میٹھے ذائقے کے تیار ہوئے کہ اگر برہمن کی بیٹی کھاتی تو کلمہ پڑھتی۔ جب شام ہوئی بادشاہ منڈے تخت پر سوار ہو کر ملکہ کے مکان کی طرف تشریف لائے۔ ملکہ اپنی جان و خواص سہیلیوں کو لے کر استقبال کے واسطے چلی۔ جو بادشاہ کے تخت پر نظر پڑی اس آداب سے مجرا چاہنا کیا کہ یہ قاعدہ دیکھ کر بادشاہ کو اور بھی حیرت نے لیا، اور اسی اندازے سے جلوہ کر کر بادشاہ کو تخت مرصع پر لا بٹھایا۔ ملکہ نے 1.25 لاکھ روپے کا چبوترا تیار کروا رکھا تھا، اور 101 کشتی جواہر اور اشرفی اور پشمینہ اور نوبانی اور ریشمی تلابانی اور زردودی کی لگا رکھی تھی، اور وہ زنجیر فیل اور 10 راس اسب عراق اور یمنی مرصع کے ساتھ سے تیار کر رکھے تھے۔ نظر گزرانے اور آپ دونوں ہاتھ باندھے روبرو کھڑی رہی۔ بادشاہ نے بہت مہربانی سے فرمایا کہ تم کس ملک کی شہزادی ہو اور یہاں کس صورت آنا ہوا؟ ملکہ نے آداب بجا لا کر التماس کیا کہ یہ لونڈی وہی گنہگار ہے جو غضب سلطانی کے باعث جنگل میں پہنچی، اور یہ سب تماشا خدا کے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کے لہو نے جوش مارا، اٹھ کر محبت سے گلے لگا لیا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے تخت کے پاس کرسی پر بچھوا کر حکم بیٹھنے کا کیا۔ لیکن بادشاہ حیران اور معتجب بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ بادشاہ بیگم کو کہو کہ بادشاہ زادیوں کو اپنے ساتھ لے کر جلد آئیں۔ جب وہ آئیں ماں بہنوں نے پہچانا اور گلے مل کر روئے اور شکر کیا۔ ملکہ نے اپنی والدہ اور 4 ہمشیروں کو روبرو اتنا کچھ نقد اور جواہر رکھا کہ خزانہ تمام عالم کا اس کے پاسنگ میں نہ چڑھے۔ پھر بادشاہ نے سب کو ساتھ بٹھا کر کاسا نوش جان فرمایا۔ جب تلک جہاں پناہ جیتے رہے اسی طرح گزری۔ کبھو کبھو آپ آتے اور ملکہ کو بھی اپنے ساتھ محلوں میں لے جاتے۔ جب بادشاہ نے رحلت فرمائی اس اقلیم کی ملکہ کو پہنچی کہ ان کے سوا دوسرا کوئی لائق اس کے نہ تھا۔ اے عزیز سر گزشت یہ ہے جو تو نے سنی، دولت خدا داد کو ہرگز زوال نہیں ہوتا، مگر آدمی کی نیت درست چاہیے، بلکہ جتنی خرچ کرو اس میں اتنی برکت ہوتی ہے۔ خدا کی قدرت میں تعجب کرنا کسی مذہب میں روا نہیں۔ دائی نے یہ بات کہہ کر آپ اگر قصد وہاں کے جانے کا اور اس خبر لانے کا دل میں مقرر رکھتے ہو تو جلد روانہ ہو۔ میں نے کہا اسی وقت میں جاتا ہوں، اور خدا چاہے تو پھر آتا ہوں۔ آ کے رخصت ہو کر اور فضل الہی پر نظر رکھ کر اس سمت کو چلا۔ برس دن کے عرصے میں ہرج مرج کھینچتا ہوا شہر نمروز جا پہنچا۔ جتنے وہاں کے آدمی ہزاری اور بازاری نظر پڑے سیاہ پوش تھے، جیسا احوال سنا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دوستو، بادشاہ کے ساتھ شہر نیم روز میں کیا پیش آیا، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میرے اگلے حصے کا انتظار کریں۔ ملتا ہوں اگلے حصے کے ساتھ۔ جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتا ہوں اگلے حصے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔